دنیا میں جو کام کرو ہر کام سے پہلے یہ تصور کر لو کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو پھر صحابہ کرام کی حالت پر غور کی، وہی لوگ جن کی راتیں کبھی رنگین گزرا کرتی تھی، شراب ان کی گھٹی کے اندر سوار تھی، اہل عرب کے اندر عزت سے اس کو دیکھا جاتا تھا جس کے وہاں جتنی پرانی شراب ہو۔ جب شراب حرام ہوا تھا اسلام کے اندر اور صحابہ کرام نے اپنے گھروں سے پھینکنا شروع کیا تھا شراب کو، تو مدینہ کی گلیوں کے اندر شرابیں ایسے بہ رہی تھی جیسے دریا بہتا ہے، اتنی ان کی گھٹیوں کے اندر شراب پیوست تھی۔ لیکن جب اسلام کا تصور پیدا ہو گیا، خدا کو راضی کرنے کا تصور پیدا ہو گیا، تو وہی لوگ جو کبھی پی کر کے راتیں گزارا کرتے تھے وہ خدا کے سامنے رو رو کر راتیں گزارنے والے بن گئے۔ ایک ایک صحابی کے حالات اٹھا کر کے پڑھیے، آپ نے بے شمار مرتبہ فضائل اعمال کے اندر بھی پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، علماء کی تقریروں میں بھی سنا ہوگا، کبھی خود بھی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ یہی پڑھیں گے کہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو ایک ایک رات میں پورا قرآن کریم مکمل کر لیتے تھے کھڑے کھڑے نمازوں کے اندر۔ کچھ تو وہ تھے کہ اگر وہ تلاوت کرنا شروع کرتے، چونکہ وہ اہل عرب تھے، عربی جانتے تھے، قرآن کریم کو سمجھ جاتے تھے، تو کبھی کوئی ایسی عذاب کی آیت آ جاتی اور ان پر ان کو اپنا پچھلا گناہ یاد آ جاتا تو روتے روتے پوری رات اسی ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے کاٹ دیا کرتے۔ تو یہ تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر زندہ کیا۔ جب یہ تصور زندہ ہوا اور صحابہ کرام اس چیز کو لے کر کے دنیا کے اندر جب چلے تو ہر جگہ کامیابی ہوئی۔ آج ہم لوگوں کے اندر ایک یہی بات بہت زیادہ پھیلتی ہے اور کچھ ہے بھی، لیکن حقیقت پوری ویسی نہیں ہے۔ انسان، ہم مسلمانوں کے اندر ہندوستان میں بھی یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ آج ہم لوگ سیاست کے اندر زیادہ مضبوط نہیں ہیں، ہم ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ نہیں ہیں، مال و دولت فیکٹری کے اندر ہم بہت زیادہ نہیں ہیں، اس لیے ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ویلیو نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ ہے، لیکن حقیقت وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا تعلق ہی اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان عالم بن گیا اور محراب میں کھڑا ہو گیا تو وقت کا ولی اللہ بن گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک اس کے اندر شامل کہ صحابہ کرام کی جو حالت تھی وہ اکثر بیشتر وہ ہوا کرتے تھے کہ جن کا دن روزے میں گزرتا تھا اور راتیں خدا کے سامنے سجدوں میں گزر جایا کرتی۔ آج ہم لوگ وہ ہیں جو تنہائی کے اندر 5 منٹ دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایک کرشمہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرشمہ دکھا کر کے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگا دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے انسان کو اپنے اندر بھی کچھ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کمزور تھے بدر کے اندر، لیکن طاقت تھا اور اللہ پر بھروسہ تھا تو غالب آ گئے۔ احد کے اندر صحابہ کرام کو ہلکا اپنی طاقت پر یہ ہوا اور حضور کا ایک فرمان نہیں مانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر رکھا تھا اور وہ ان کو منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم جیتے یا ہارے تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، لیکن انہوں نے تعویل کر کر کے اجتہادی غلطی کی وجہ سے حضور کے اس فرمان کو دوسری بات پر محمول کر لیا، شکست ہو گئی۔ سن 8 ہجری کے اندر مکہ، جہاں سے صحابہ کرام کو نکال دیا گیا تھا، مجبور کر دیا گیا، اتنا کہ خود ہی اپنا وطن چھوڑ کر کے وہ مدینہ چلے آئے۔ سن 8 ہجری میں جب وہی مکہ واپس سے فتح ہو گئے، طاقت مسلمانوں کی بہت زیادہ بڑھ گئی، لیکن اسی کے چند دن کے بعد حنین والا غزوہ ہوا اور وہاں پر صحابہ کرام کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ آج تو ہم طاقتور ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے ہماری، ہمیں کیسے شکست ہو سکتی ہے؟ فوراً وہاں پر شکست ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں غالب رہے، ٹھیک ہے، عہدہ ہونا، سیاست میں اعلیٰ ہونا، مال و دولت میں بڑھنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلی ضروری چیز ہے کہ اپنا رشتہ خدا سے مضبوط، وہ سب سے زیادہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے آج کے وقت میں پوری دنیا میں، کہ ہم لوگوں کا تعلق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹا۔ فرض نمازیں ہی ہمارے یہاں ندارت ہے، رات کی نمازوں کا تو تصور ہی کیا، فرض نمازیں ہی نہیں ہمارے۔ فرض نمازوں کے واسطے بھی انسان گزرتا ہے تو ایک دوسرے کو بولنے میں بھی شرم آتی ہے، کہیں بولیں اور سامنے والا انکار کرتے جانا بھائی اپنا کام کر، کیا اینی ٹائم مجھے بولتا ہی رہتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی بولنے کی چیز نہیں،
اس زمانے کے اندر مائکیں نہیں تھی لیکن لوگ خود بخود آیا کرتے تھے. کسی شاعر نے بڑا خوب کہا پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں.